सऊदी अरब से आया मेरा दोस्त और उसकी हमदर्दी की शादी। जब सऊदीया से कई साल कमाने के बाद अपने गांव आया तो अपने ननहाल गया मामा से मिलने। मामा से बड़ा प्यार था तो मामा आगे कि किसी शादी में जा रहा था। मामा ने कहा चलो शादी में जाएंगे। वहाँ शादी वाले घर पहुँचे हैं, बारात सजी हुई है, बैठी है, तंबूकनाथ लगे हुए हैं, निकाह होने वाला है। निकाह से पहले लड़के के बाप ने शोर डाल दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। कहता है भाई मुझको निकाह से पहले ट्रैक्टर चाहिए, जहेज में ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर होगा तो निकाह होगा वरना निकाह नहीं होगा। जो लड़की का बाप है वो उठता कह रहा है चोई साहब मजाक कर रहे हैं, मेरी हैसियत तो ट्रैक्टर का टायर खरीदने की नहीं है, आप पूरा ट्रैक्टर मांग रहे हैं। चौधरी कहता है मैंने कह दिया सो कह दिया, अगर ट्रैक्टर देते हो तो निकाह होगा वरना नहीं होगा। और लड़की का बाप कहता है चौधरी साहब आपकी पहले कोई डिमांड नहीं थी, दोनों जट बरादरी से थे। असल में चौधरी उसको जलील करना चाह रहा था, निकाह तो करना था, को पहली वो खुनस थी वो निकालना चाह रहा था। अब जो लड़की का बाप था उसने पगड़े निकाली चौधरी के सामने रख दी कि भाई साहब हमारी ज़रा ख्याल करो, मेहमान घर में बैठे हैं, सब क्या सोचेंगे, आपने कैसी डिमांड कर दी है। कहता नहीं, लात मारता पग को जनाब पग वो पड़ी है। अब पूरा गांव जो बराती थे सारे खामोश बैठे थे। वो जो लड़का सऊदी अरब से आया था बड़ा हमदर्द लड़का था। उसके अपने गांव में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, इर्द गिर्द गाँव में कोई भी परेशानी होती, कोई प्रॉब्लम होती, वो वहाँ पे अच्छा सेट था। तो हर एक को ना पैसे भेजता, मदद करता, किसी की मस्कीन की शादी, बेवा का कोई बच्चों को मसला है, घर का खर्चा, राशन पानी, किसी को पढ़ाई का मसला है, हर बंदे की मदद करता था। उसका हमदर्दी वाला जो था ना आंसर वो जाग गया। वो खड़ा हो कहता है देखो चौधरी साहब अगर आपकी कोई डिमांड थी पहले बताते, उनका दिल था शादी करते, उनका दिल था शादी ना करते, अभी आप ये इनको जलील करना चाह रहे हैं। सो आप समझदार आदमी है, उम्र आप गुजर चुकी है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अगर लाख 2 लाख 3 लाख की बात होती मैं अपनी जेब दे देता। अब ट्रैक्टर बहुत महंगा होता है, वो खुद ख्याल करें। वो कहता है तुम कौन होता है भाई पंच बनने के लिए, जब सारी बारात चुप बैठी है तुम्हें क्या मसला है। लड़का अगर तो अभी कुछ बोलने लगता है तो दूल्हा जनाब चिलमन से अपना जो सेहरा सजा होता है उसे मुंह बाहर निकाल दे घूंघट से, कहता है चुप कर बैठ जा वरना तू ज़्यादा पंच है, तू शादी कर ले। नहीं करते बारात, नहीं करते शादी हम यहाँ पे, जाएगी बारात। वो जनाब लड़का उठ गया और बाप भी उठ गया और बाप ने कहा चलो बारात वापस जाएगी। वो सारे लोग उनके तरले मिन्नत करते हैं, कहता नहीं बाहर से बंदे ला के हमको जलील कराते हो, ये हैसियत है हमारी, पराया बंदा हमको जलील कर रहा है, तू चुप कर सुन रहा है। अब वो बंदे उसके भी हाथ जोड़ते हैं, लड़का चुप पहले खड़ा है। अब ना बारात रुकती नहीं, वापस चली जाती है। इतना जिक्र होता है तो जनाब जो लड़की की माँ है वो बेहोश, बाप गुमसुम कुर्सी पे पड़ा है और लड़की ने जनाब डोर बंद कर लिया, लोगों को डर तक नहीं खुदकुशी ना कर ले। काजी साहब जा रहे हैं तो सारा मंदिर लड़का देख रहा है तो लड़का एकदम ख्याल आता है क्यों ना मैं ही शादी कर लूँ। लड़का जोर से चिल्लाता, हाथ खड़ा करता है कि कोई ना वापस जाए, रुके सब यहाँ पे, मैं तैयार हूँ शादी के लिए, मुझे शादी करे लड़की की। ओ जनाब लड़की की माँ को भी हो जाता है, बाप भी खड़ा हो जाता है, लड़की भी का भी दरवाजे में से जो चीखो चिल्ला की आवाज़ आ रही थी कमरे से वो बंद हो जाती है। एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वो जो पहले खुशी घर था मातम बदला, मातम घर दोबारा खुशी बदला और खुशी अब डबल थी, डबल ट्रबल थी। अब ना लड़की के बाप ने कहा मुझे एक मंजूर है, सब लोग खुश हो गए और जितने लोग थे ना बारात में वो बहुत खुश हुए। और उसके बाद जो पूरे गांव में जब बात फैली, साथ वाले गांव, अपने गांव, सब लोग आ गए, खाने के लिए नहीं आ गए, उस लड़के को दाद देने के लिए, उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए। और सब ने कहा उस गांव में, साथ वाले गांव ने, अपने गांव में सब लोग जब इकट्ठे हो गए कि ये वाकई हमारा जुआई है। पहले कहते थे गांव में ना एक लड़का जो कहीं से शादी करता था ना क्या पूरे पिंड का जुआई है, उसने कहा हमारे पूरे पिंड का जुआई है आज के बाद। लो जी शादी होगी, लड़का उसको लेके अपने घर आया। लड़का उससे भी कुछ कहने ही वाला था, लड़की ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। लड़की कहती है आप कुछ ना कहो, मैं वज़ू करके आती हूँ। इस्लाम में कहा है कि अगर ना सजदा जायज़ होता तो बीवी अपने शौहर को कर सकती थी, मैं अगर अल्लाह मुझको माफ़ करे मैं आपको सजदा करना चाहती हूँ। लड़का कहता नहीं नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। कहती है इस्लाम में ये भी कहा गया कि अगर मर्द के कहीं ज़ख्म में पीप पड़ जाए और उसको चाट के भी साफ़ करें ना तब भी उसका जो सा ना एहसान नहीं उतार सकती, मैं वाकई मैं आपका एहसान नहीं उतार सकती। लड़का कहता मुझको ऐसे मत चढ़ाओ, इतनी इज्जत मत दो। लेकिन लड़की कहती है हम सारी उम्र मैं आपके एहसानमंद रहूँगी, अगर आपने आज हमारी इज्जत ना रखी होती शायद मेरी माँ मर जाती या मैं खुदकुशी कर लेती या बाप मर जाता और बच भी जाते, सारी ज़िंदगी जिल्लत में जीते। वो लड़का कहता है इतनी इज्जत मत दो, ठीक है जो हो गया हो गया, बस खुशी से जो काम हो जाए तो वो अच्छा है।
لڑکا بڑا سمجھدار تھا، چلتا رہی زندگی، گزرتی رہی ان کی، وقت گزرتا رہا، ایک بچہ ہوا، 2 بچے، 3 بچے. وہ تھوڑا نا دین والا ٹائپ ہو گیا تھا، مولویوں میں تبلیغ والے ملتے تھے، ان سے ان کا بیٹھتا جا کے. کھیتی تھی اس کی، زمین وغیرہ تھی، اس کو سنبھالتا تھا، محنتی آدمی تھا، کوئی خراب شوق نہیں تھا اس کا. تو وہاں پہ مولوی صاحب بیان دے رہے تھے کہ نا اللہ تعالیٰ نے رزق بندے کا لکھ دیا ہے، اور جو بندہ سوچتا ہے نا کہ میں محنت کرتا ہوں رزق آتا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے. اللہ دینا چاہتا ہے تو رزق آتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں رزق نہیں آتا. اب یہ بندے کے نا ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ اگر میں محنت نہ کروں گا تو رزق کہاں سے آئے گا. یہ مولوی صاحب نے عجیب بات کر دی ہے. لیکن نہ وہ اگلے دن اٹھا، سویا اور اٹھائی نہ، کام پہ نہ گیا. بیوی سوچتی ہے کہ تو کھیتوں میں صبح صبح نماز سے اٹھ جاتا، کھیتوں میں چلا جاتا کام کے لیے، کیوں نہیں اٹھ رہا. اس کو اٹھایا کہ آپ شاید طبیعت ٹھیک ہے، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے چیک کیا، بخار تو نہیں ہے، وہ سب ٹھیک ہے. بیوی سے کہتی ہے آپ نے آج کام پہ نہیں جانا، اٹھے، کھیتوں میں نہیں جانا آپ نے. وہ کہتا ہے میری نیند نہیں پوری ہوئی، مجھے سونے دو. بیوی خاموش ہے. اگلے دن بھی ایسا ہوتا ہے، 2 3 4 دن ہو جاتے ہیں. بیوی سے کہتی ہے اب کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا، مجھے بتائیں پرابلم کیا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، کوئی آپ کو علاج کرانا، بتائیں. کہتا نہیں بس میرا کام کو دل نہیں کرتا. بیوی سے کافی فرینک بھی تھی. 5ویں دن بیوی نے اس کے منہ پہ نا پانی ڈال دیا ٹھنڈا. وہ اٹھا، غصے میں چلانے لگا تھا، تو سوچا کہ میں غصے میں چلاؤں گا، یہ کچھ بولے گی، گھر کے حالات خراب ہوں گے، بچے سنیں گے. آدمی سمجھدار تھا، لیکن کہیں غلط بات نہ اس کے ذہن بیٹھ گئی تھی. تو چپ رہے باہر چلا گیا، اور چلتا 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 جناب وہ گاؤں سے باہر چلا گیا، آگے جنگل آ گیا، جنگل میں گھومتا رہا. شام ہو گئی، وہاں اس نے ایک کٹیا دیکھی، جھونپڑی میں گیا تو وہاں پہ سادھو سا تھا، درویش تو بندہ تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا جناب، کوئی بھنگ شنگ گھوٹ رہا تھا، نشئی ٹائپ تھا. ان کو درویش کہتے ہیں نا ہمارے زمانے میں آج کل. اس سے کہتا ہے میں آپ کی کٹیا میں رہ سکتا ہوں. رہ سکتے ہو، جو میں کھاتا پیتا ہوں، پتا پتا کھاتا ہوں، پھل پھول کھاتا ہوں، جو ملتا ہے کھا لیتا ہوں، تم بھی کھا لینا. وہ جناب اس کے ساتھ رہنا شروع کر گیا. اس کی بیوی دیکھتی ہے آدمی شام کو گھر نہیں آیا، سوچتی ہے کہ میں نے پانی ڈالا تھا، غصے میں ناراض ہو چلا گیا، تو بتاتی نہیں کسی کو، شاید اگلے دن آ جائے گا. 2 دن 3 دن جب ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے گھر میں سب کو بتاتی ہے، اپنے سسرال میں بتاتی ہے، اس کے ماما کے نانکے میں بتاتی ہے، سب کو بتاتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اب سب ڈھونڈتے ہیں، وہ 3 4 گاؤں کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا. پولیس میں رپورٹ کرا دی کہ وہ ہمارا جو سا بندہ غائب ہو گیا. پولیس ڈھونڈ رہی ہے، چھان بین پورا علاقہ چھان لیا، کہیں کو سراغ نہ ملے، کہیں کو لاوارث لاش بھی نہ ملے، کوئی لاوارث پریشان، کہیں مر گیا ہے، کسی نے مار دیا ہے، کہیں کہاں چلا گیا. مہینہ 10 دن 20 دن، اور وہ وہاں بیٹھ کے سوچ رہا تھا تو جو گھر میں گندم تھی، کنک رکھی ہوئی تھی، جو کھانے کی چیزیں تھیں، سب تو ختم ہو گئی ہوں گی. ابھی دیکھتا ہوں اللہ رزق کہاں سے دیتا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں کماؤں گا تو رزق آتا ہے، اللہ دینا چاہے تو نہیں آتا. کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن ہے کہ وہ تو ایک عام آدمی ہے، اسے کیا سمجھ اس بات کی. گزرتے رہے دن. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ سب کچھ کھانا ختم ہو گیا، حالت پتلی ہو گئی ہے، کہیں بچے اسکول سے نہ اٹھا لیں، اور اس بندے نے ہماری مشکل وقت میں ہیلپ کی تھی، اور وہ ایسا بندہ تھا جس نے پورے گاؤں کی عزت بڑھا دی تھی، تو لڑکی جناب ابھی کسی کے گھر مانگنے جاتی نہیں ہے کھانے کی چیزیں، ادھار سامان لیتی ہے کہیں سے، تو دکان کے باہر لوگ دیکھتے ہیں کہ ادھار سامان لیا ہے. لو جی، گاؤں میں بات پھیل جاتی ہے، گاؤں میں پنچایت بیٹھتی ہے، اور ہر گھر سے کہتے ہیں جو گندم اور ایک چاول کی بوری جائے گی، ہر گھر سے ایک گندم کی اور چاول کی بوری جائے گی. لو جی، اس کے گھر میں جگہ ختم ہو گئی، کمرے کے کمرے بھر گئے گندم سے اور چاول سے. اب بیوی سوچتی ہے کہاں رکھوں، منع بھی نہیں کرتی کسی کو. کھانے کی چیزیں، کپڑے، بچوں کے اسکول کی فیس، بیگ، ہر چیز کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سب کلیئر ہو جاتا ہے. ادھر 1 سال ہو جاتا ہے، اس چکر میں 1 سال گزر جاتا ہے. تو 1 سال بعد وہ سوچتا ہے میں جاتا ہوں اپنے گاؤں، دیکھتا ہوں کہ میرا گھر بھی ہے کہ نہیں، کہیں بک گیا ہوگا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، بیوی بچے کہیں چلے گئے ہوں گے، مر کھپ کے ہوں گے، ہو سکتا ہے. اب وہ جو گاؤں پہنچتا ہے تو گاؤں میں دیکھتے ہیں لوگ اس کو آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں دین محمد کا بھوت آ گیا. اس کا نام تھا دین محمد، نام دین محمد تھا، دین سے دور تھا. اب سب لوگ وہاں بھی آگے بھوت آ گیا، بھوت آ گیا. وہ کہتا ہے میں بھوت نہیں ہوں، میں زندہ تھا، ایسے ایسے بات ہوئی تھی. ان کا کوئی سنتا نہیں بات، سب دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں.
اور اس سے پہنچنے سے پہلے اس کے گھر میں اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ دین محمد کا بھوت آ گیا ہے. اس کی بیوی بھی دروازے میں کنڈی شنڈی لگا لیتی ہے, بچوں کو اندر کمرے میں لے جاتی ہے. وہ آتا ہے گھر میں دروازہ بجاتا ہے, بیوی کو کہتا ہے میں دین محمد کو کھولو, کہتے نا تو اس کا بھوت ہے. وہ بہت چلاتا ہے, شور مچاتا ہے. وہ پھر دوار پھلانگ کے گھر میں جاتا ہے, دروازہ بجاتا ہے, نہیں کھولتی, لات مار دروازہ توڑتا ہے. بیوی بچے سب ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں دبک کے ایک سائڈ پہ. وہ کہتا ہے دیکھو اللہ کی بندی, میں تیرا شوہر ہی ہوں, میں زندہ تھا, کچھ نہیں ہوا تھا. ایسے ایسے مسجد میں مولوی صاحب اعلان کر رہے تھے, بیان دے رہے تھے کہ اللہ رزق کھلاتا ہے, بندہ جو محنت کرتا ہے اس وہ سوچتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں رزق آتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا, اللہ نے رزق لکھ دیا ہے. وہ ایک طریقہ بنایا, وسیلہ بنایا اس کا, بس کہ اس کے طریقے سے رزق گھر میں داخل ہونا ہے, اس کے وسیلے سے. آخر کافی دیر سمجھانے کے بعد بیوی قائل ہوتی ہے اور بیوی سے معافی مانگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گھر میں جناب اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے, انبار کے انبار لگے ہوئے ہیں. اتنا اناج تو اس نے جب محنت کر جب بھی نہیں آیا تھا. اور بچوں کی نئی وردیاں دیکھتا ہے, بچوں کے پاس سائیکل دیکھتا ہے اسکول جانے کے لیے, تو سوچتا ہے واقعی اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہتا ہے, رزق آتا ہے. جب بیوی سے معافی مانگتا ہے, ہاتھ جوڑتا ہے, تو بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے, تم مجھ کو معافی مت مانگو, ہاتھ مت جوڑو. جو تم نے ہمارے اس وقت مدد کی تھی نا, پورے گاؤں کے سامنے میری عزت رکھی تھی, میں بھی تمہاری عزت رکھتی ہوں. پھر پورے گاؤں کے سامنے لڑکی جاتی ہے, سب کو بتاتی ہے ایسے ایسے بات ہے, میرے شوہر کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ کماتا ہے تو گھر چلتا ہے. حتیٰ کہ اللہ دینا چاہے کسی کو تو کیسے کیسے وسیلے بنا دیتا ہے. جب سارے گاؤں والے سنتے ہیں, مولوی صاحب بھی آتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں, اللہ کے بندے ہر بات کو سمجھنے کے لیے ایک دماغ ہونا چاہیے. تم نے اس بات کا ایک غلط پکڑا, جو نقطہ تھا غلط پکڑ لیا تھا. اب تو دیکھ, اتنا تو نے زندگی میں نہیں کمایا تھا جتنا تیرے گھر میں اناج بھرا ہوا ہے, اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر میں اناج لے کے جائیں گے. ابھی یقین ہوا تمہیں اللہ پہ؟ آؤ جناب, وہ اس کو دوبارہ لوگوں نے سب سے, گاؤں والے سب سے معافی مانگی, مولوی صاحب سے معافی مانگی, اور زندگی ہنسی خوشی کاٹنے لگ پڑا. کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے, ختم کہاں پہ ہوتی ہے, ہم کہانی میں کھو جاتے ہیں. اس کا ایک اچھا کام تھا جو اس نے شادی کی لڑکی سے, اور ایک غلط سوچ تھی اس کی کہ یہ وہ رزق ہے, اگر بندہ نہ کمائے تو اللہ نہیں دینا چاہتا. اپنی سوچ کو بدلیں, اپنی صحبت کو بدلیں, اور دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. ہم کیا ہوتا ہے, دین کو سیکھا نہیں ہوتا, ایک دو پوائنٹ پکڑے ہوتے ہیں, اسی کے پیچھے نا لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہے, ہم نے سوچا اگر آپ کا ٹائم ہم نے ضائع نہیں کیا نا, تو ہماری ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا, لائک تو کرتے ہی ایسے آپ. دعا میں یاد رکھنا, خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.